اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ مضامین کا نیا سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جائے اور اس دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کیسے جو ہے وہ پائی جائے۔ تو اس سلسلے میں پچھلے دو جو ایپیسوڈز لیکچرز ہیں اس میں تمہیداً بتا دیا تھا کہ یہ جو سیریز ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کا مقصد جیسے دنیا میں بھی بہت جو کمپنیز ہیں، بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ کمپنی کا مقصد اور کیسے اس کو چلانا ہے تو اس کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ ایک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسٹریٹجک پلاننگ جو کی، جیسے میں نے پہلے دو بیانوں میں بتایا، وہ یہ ہے کہ چارٹر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چارٹر جو ہے وہ ہمیں دے دیا، قرآن پاک ہے۔ پھر چارٹر کے بعد مشن ہوتا ہے یا مشن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، تو مشن سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دی۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں بتا دیا کہ ایمان کی شرائط کیا ہیں اور پلرز آف اسلام کیا ہیں۔ تو وہ اور اس کے بعد پھر جیسے عام اسٹریٹجک پلاننگ کسی بھی آرگنائزیشن کی ہو تو اس میں آبجیکٹیوز بتائے جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے کمپنی اور یہ اسٹیبلش کی اور اس کے کیا مقاصد ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں۔ تو اس میں میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ بہت بنیادی چیز جو اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور بار بار اس کو کہہ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آمنو و عملوا الصالحات۔ تو یہ سلسلہ جو مضامین کا ہے اس میں ان آیات کا بیان ہے جس میں یہی ہے آمنو و عملوا الصالحات۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ 51 ٹائمز یہی دو الفاظ آمنو و عملوا الصالحات ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ الگ الگ تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ آمنو تو 278 ٹائمز آتا ہے 265 آیات میں، اور صالحین، صالحات، صالحون، ان الفاظ سے تو 136 دفعہ قرآن پاک میں یہ الگ الگ آتے ہیں، مگر ایک ساتھ میں 51 ٹائمز۔ جو یہ 51 ٹائمز اب یہ بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ سب جو ہیں اس میں آیات جو ہیں اس میں وہ آئیں گی اور ان کی تشریح اور ان کا بیان ہوگا، اور سب ایک جیسی نہیں ہے۔ آمنو و عملوا الصالحات جہاں جہاں بھی آیا ہے اس کا کانٹیکسٹ مختلف ہے، مفہوم مختلف ہے، کن کو اللہ تعالیٰ وہاں بیان کر رہا ہے اور کیا ایمان کی تشریح کی اور کیا جو ہے وہ صالحات کیا بیان کی اس آیات میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں۔ تو یہ ہے کہ اس لیے بہت اہم ہے کہ تمام کی تمام آیات جو ہیں، دیکھیں ہماری زندگی فلاحی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں جو ہر انسان کی خواہش ہے، تو یہی نہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے اس کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، تاکہ ہماری فلاح ہماری کامیابی ہو دنیا اور آخرت۔ تو یہ سارا سلسلہ مضامین کا فوکس اسی چیز پہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، کیسے فلاح ممکن ہو، اور فلاح کیسے ممکن ہوگی قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ کا جو چارٹر ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے مشن بتایا اور آبجیکٹیوز بتایا، اور پھر آخر میں ٹارگٹ وہی جو میں نے بتایا کہ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی فلاح اور نجات اور جنت جو ہے وہ ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بہتر چیز جو انسان کو مل سکتی ہے وہ جنت ہی ہے، جنت کے باغ ہے۔ تو آج کا جو مضمون ہے اس میں یہ تیسرا مضمون ہے اس موضوع پر۔ تو سورہ یونس کی جو ہے وہ 2 آیات پہلے لی جائیں گی، اور پہلی جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت 4 ہے۔ تو میں پڑھوں گا یہ: وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا ثم شراب
من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ اس کا ترجمہ ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں سب کو، یہ وعدہ ہے۔ اچھا، یہ آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس میں جو پہلے کلمات شاید میں نے چھوڑ دیے، دوبارہ سے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ اس کا ترجمہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں سب کو، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، بے شک اسی نے ابتدا کی، خلق کی، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام انصاف کے مطابق، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا ان کے لیے ہے پینے کو کھولتا پانی اور عذاب دردناک، اور اس بنا پر کہ وہ کفر کا رویہ اختیار کیے رہے اپنی زندگی میں۔ تو بےحد اہم ہے، دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہمیں تنبیہ بھی کر دی کہ اس سے پہلی جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ اس نے اپنی قدرت کے، اس نے زمین آسمان اور انسان بنائے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ پھر یہاں پہ بھی بتایا اور بھی جگہوں پہ بتایا کہ اوپر والی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عبادت کے لیے اور تاکہ تمہیں فلاح جو ہے دے سکے، اور اس آیت میں پھر بتایا کہ تمہیں واپس بھی اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں تنبیہ قیامت کا بھی بتا دیا کہ لازمی آپ اٹھائے جائیں گے موت کے بعد، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، پکا ہے بالکل، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور بے شک اللہ نے جس نے پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا آپ کو، تو آپ کو اسی کی طرف ہی واپس لوٹ کے جانا ہے تاکہ وہ جزا دے، یعنی وہی جزا سزا کہ کس نے اچھے اعمال کیے اور کس کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، اور کن کو جزا دے گا، وہی آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، جنہوں نے اچھے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ۔ یعنی دیکھیں یہاں انصاف کو اضافہ کیا، جیسے میں نے کہا ہے کہ ہر جگہ یہ آمن و عمل الصالحات ایک نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ اس کی تشریح آگے کی ہے کہ کیا صالحات ہیں یا کیا ایمان ہے۔ یہاں ایمان جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا، یہ ایمان ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی اہمیت یہاں بیان کی گئی کہ یہ لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو وہ جزا دے گا، سزا دے گا، جزا سزا بھی اس میں ہے۔ تو یہ ایمان کی آگے تشریح کے ایمان یہاں کیا مطلب ہے، اور یہاں صالحات بتا دیا کہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، نیک اعمال کرو، مگر نیک اعمال کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو ایسا نہیں کریں گے، اس کا انکار کریں گے، اس کے برعکس چلیں گے، تو ان کے لیے پھر کھولتا پانی اور عذاب، دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا آخرت میں، اور باقی اور آیات میں کہ دنیا میں بھی جب بھی آتا ہے کہ عذاب آخرت میں ہوگا تو وہ دنیا میں بھی ان کے لیے بالکل آسانی نہیں ہوگی ان کے لیے۔ تو یہ کیوں ان کو عذاب دیا آخرت کا؟ کہ کیونکہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکام بیان کیے ہیں کہ جو اس پہ نہ چلے، آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور جنہوں نے آخرت پہ اٹھنے سے انکار کیا یا اس پہ ان کا فوکس اور ان کا توجہ نہیں تھی، یہ دنیا کی زندگی میں ہی پڑے رہے، اسی کی خواہشات میں ساری زندگی بسر کر دی، تو ان کے لیے پھر یہ دوزخ اور کا عذاب اور کھولتا پانی، اور یہ ان کے لیے بتایا۔ بہت اہم آیت ہے، کتنی اہم اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ تو
یہ ایک ہوئی۔ اس کے بعد اس کی آیت 9 جو ہے اسی کی، وہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ یہ جو پہلے آیت ہے مضمون اسی کا ہی تسلسل ہے، اور پھر دیکھیں ایک ہی یہ جو صورت ہے اس میں 2 دفعہ یہ آیا ہے یہ آمنوا وعملوا الصالحات، تو کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس کی توجہ جو ہے اس پہ فوکس ہمیں دلا رہا ہے اور ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ کون فلاح پائیں گے، کون کامیابی ہوگی، کون وہ لوگ ہیں جو مجھے محبوب ہوگے، جو جن سے میں محبت کروں گا، وہ ہیں جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ ہیں جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے۔ اور یہاں جو ہے وہ اس کا میں ترجمہ جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں، تشریح بھی میں نے کچھ بیان کر ہی دی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے اچھے کام، پہنچائے گا ان کو ان کا رب بسبب ان کے ایمان کے ان کی منزل پر، بہہ رہی ہوں گی ان محلات کے نیچے نہریں، نعمت بھری جنتیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور کیے انہوں نے اچھے کام، نیک کام جو ہے وہ اچھے نیک کام کیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ایمان کے سبب، دیکھیں یہاں فوکس ایمان پہ آ گیا، کسی جگہ صالحات پہ فوکس آتا ہے، کسی جگہ ایمان پہ فوکس آئی، یا ایمان کی ان کے ایمان جو مضبوط ایمان، پختہ ایمان جو ان کا تھا اللہ تعالیٰ پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ اور آخرت پہ، اور جو پختہ ایمان تھا، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت پہ، صالحات تو ہیں ہی مگر یہاں زیادہ فوقیت دی ایمان کو اس آیت میں، کہ ان کے ایمان کے سبب ان کو جہاں محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور جو ہے جنت ہوں گے، پھل ہوں گے۔ تو بہت اہم یہاں بھی یہ جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، 2 دفعہ آیا یہ سورہ یونس میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ہود کی 2 آیات ہیں۔ پہلی جو ہے آیت وہ ہے 11، تو اس میں فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ۔ یہاں پہ دیکھیں ان الذین پہلے جو بتایا وہ ان الذین آمنوا، ابھی یہاں ان الذین صبر، دیکھیں ایمان کی جگہ یہاں صبر کو لے آئے اللہ تعالیٰ۔ صبر یعنی اتنی اہم ہے، اتنا اہم ہے صبر کہ ایمان کے یعنی صبر کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی صبر کا مطلب یہاں پہ ہے کہ بے حد اہمیت ایمان کی بجائے یہاں صبر لانے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان بھی وہی ہے جس میں انسان صابر جو لوگ ہیں انہی کا ایمان بھی صحیح ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ میں نے یہ ایڈ کی ایک آیت جس میں ان الذین آمنوا نہیں ہے بلکہ صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کریم۔ اس کا ترجمہ سوائے اوپر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو ہے کہ نافرمانی اور ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کو مزہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چکھائے گا۔ اور یہاں پہ پھر یہ کہ سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ وہ مزہ نہیں چکھائے گا اور ان کو وہ سزا نہیں دے گا سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے اور کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اور کرتے ہیں نیک کام، یعنی صبر اور نیک کام، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، یعنی اجر کبیر کہا، یعنی مغفرت بھی اور اجر کبیر بھی کن کے لیے؟ جو صبر اور عملو۔ تو صبر جو ہے وہ ایمان کے اور صبر کے ساتھ جو ایمان ہے وہ ہے، یہاں ایمان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو اہمیت دی۔
اس کے بعد آیت سورہ ہود کی آیت 23 ہے، تو آیت 23 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اس کا ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، وہی ایمان لائے اور نیک کام اور جھکے رہے۔ دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ یہ جو آمنو و عملوا الصالحات 51 دفعہ آتا ہے، تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ اس میں پھر مختلف اضافہ ہے کہ کیا ایمان کیا ہے، کون سا ایمان، اور صالحات کی کچھ تشریح اس میں۔ تو یہاں پہ وہ کیا اضافہ ہے، جو جھکے رہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام اور جھکے رہے اپنے رب کے حضور، یعنی نیک کام جو کرتے رہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جھکتے رہے، توبہ کے لیے جھکتے رہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی، ان کو دعا کرنی ہوتی تھی تو جھکتے رہتے تھے، جھک کے دعا کرتے تھے۔ یہاں یہ بھی بتا دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کوئی چیز مغفرت مانگنی ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کوئی دنیا کی چیز مانگنی ہے تو جھک کے مانگو، اس کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دو، اس کو کہ یا اللہ تیرے پہ بھروسہ ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھی سے ہی مطالبہ کرتے ہیں مغفرت کا، کسی بھی دنیا کی یا آخرت کے لیے۔ تو یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کتنی اہم جو ہے یہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ایک اضافہ کیا، وضاحت کی کہ صالحات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ ہوں، نیک کام بھی ہوں، عاجزی کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق اور مالک اور سمجھتے ہوئے، اور نہ کہ کوئی جو یہ کوئی اس میں اکڑ ہو انسان میں۔ نیک کام ایسے نہ ہوں کہ نماز پڑھی یا کوئی بھی نیک کام اور کیا یا زکوٰۃ دی تو اس میں اپنی شہرت ہو، اپنی اکڑ ہو اور اس میں بڑھائی اپنی انسان اپنی ظاہر کرے، یہ نہیں ہے، بلکہ نیک کام کر کے بھی جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کے عاجزی دکھانی ہے نیک کاموں کے بعد۔ بے حد اہم یہ نقطہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نیک کام جو ہے وہ بتایا کہ نیک کام کر کے آپ میں تکبر نہ آئے، بلکہ اس کے بعد بھی جھکتے ہی رہو، کہ رحمت ملنی ہے آپ کو نیک کاموں سے، نہیں صرف نیک کام تو کیے مگر جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ نیک کام کرنا۔ تو بے حد اہم یہ آیات آج جو جن کا بیان ہوا آمنو و عملوا الصالحات کے سلسلے میں، یہ تیسرا بیان تھا۔ تو لازمی پہلے جو 2 بیان ہیں وہ بھی پڑھے تسلسل کے لیے، تاکہ مفہوم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے۔ تو آپ سے پھر ایک درخواست ہے کہ یہ آگے سلسلہ جاری رہے گا، کوئی 13-14 بیان ہو سکتا ہے، 15-20 بھی ہو جائیں اسی موضوع پہ۔ تو ان کو سننے کے لیے آپ سبسکرائب کریں یہ چینل اور کلک کر دیں یہ بیل آئیکن کو، تاکہ جب بھی یہ جیسے آج یہ تیسرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو باقی بھی بیان جب بھی ریکارڈ ہوں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوں تو انسٹنٹلی فوری طور پہ آپ ان کو سن سکیں۔ تو اس کو اپنے تمام جو آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے دوست احباب اور جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں، میڈیا گروپس، سوشل گروپس، ان سب پہ شیئر کریں اور سب کو دعوت دیں۔ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، بہت اہم ہے۔ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ اس پیغام کو پھیلائیں گے، آپ کو انشاءاللہ اتنا ہی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر عظیم اور آخرت میں فلاح کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس پروگرام میں آپ ایسے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو جو بھی پڑھا ہے
اور آپ نے سنا ہے تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے مجھے بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں جو اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ۔